اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ اتفاق اتحاد پر بات چل رہی تھی۔ جس کے بارے میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ بار بار حکم فرمایا ہے۔ بار بار حکم فرمایا ہے اور ہمیں فرمایا ہے کہ اگر تم اختلاف کرو گے تو بزدل بن جاؤ گے، اور ہمیں فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جنہوں نے پھوٹ ڈالا، گروہ گروہ ہو گئے اور کل احکامات بینات کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ اتفاق کی بہت سی چیزیں موجود تھیں جو اجتہادی مسائل تھے، فروعی مسائل تھے، ان کی بنیاد پر انہوں نے جماعتیں بنائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور ایک جگہ وجہ بتائی، ایک دو جگہ، کہ بغیم بینہم، وہ اس کی یہ اختلاف کوئی اخلاص پر مبنی نہیں تھی بلکہ یہ زدم تھی، ضد کر رہے تھے۔ اس طرح کئی آیاتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا تعالی کی تائید جماعت پر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی محاورہ ہے کہ فلان پر فلان کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتی ہے وہ بہت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آتی ہیں۔ کم فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی پارٹیوں پر بھری آ جاتی ہے۔ مختلف انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے پاس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب موجود ہے وہ اس کو انہوں نے چھوڑا ہے اور ذلت کی گڑھوں میں ٹنگ دیے گئے ہیں۔ اس سے ذلت کو اور سی ذلت کیا ہوگی کہ 2 ارب مسلمان وہ چند یہودوں پر، چند ہزار یا چند لاکھ یہودوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ وسائل ان کے پاس ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، کرومائٹ ان کے پاس ہے، کوئلے ان کے ساتھ ہیں۔ انہی مسلمانوں کی اثاثوں کو، مسلمانوں کی معدنیات کو، مسلمانوں کی پیٹرول تیل وغیرہ کو وہ لے کر اور مسلمانوں کو صرف خیرات دیتے ہیں اس کا۔ اور پھر جب کہتے ہیں کوئی مسلمان سی قوم سے کہتا ہے، ملک سے،
کہ ہمیں کچھ لوگ کو دے دو ویسے ذلیل کرنے کے لیے، ہم تم کو چند ڈالر دیں گے، پھر اس کو وہ دے دیتا ہے۔ عیال تو عوام تو عیال ہوتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بات کسی ملک کو توڑنا ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی قوموں کی توڑا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی قوم کو توڑا گیا، اگر کہیں دیکھیں گے کہ وہ اردن میں ٹانگ اڑائے گا، کبھی دیکھیں گے ہمارے وہ مسلمانوں کو عرب اور عجم کی بنیاد پر تقسیم کرے گا، پھر عربوں کو تقسیم کرے گا، پھر مسلمانوں کو تقسیم کرے گا۔ یہ تبدیلیاں ہی ہم میں لاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں سب کو غلام بنا رکھا ہے۔ یہ غلامی کیوں آئی؟ اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ مسئلہ ہیں، یہ فلانی ہے، یہ مسالے ہیں، سارا پیٹ خراب کر دیا مسالوں نے۔ سب سے زیادہ ڈرے اور سب سے کم احتجاجیں کورونا میں مسلمانوں نے کی ہے۔ مسلمانوں نے مین اس کو تسلیم کیا، صاف جھوٹ کو تسلیم کیا انہوں نے۔ نون کے ساتھ آنکھیں رہیں، دل کی آنکھیں، نون کے پاس دل کے کان رہے۔ جو اس نے کہا وہ اس نے مانا۔ کانسی آ گئی، کورونا ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی نے کہا کہاں سے آتی ہے، ہمیں بھی کورونا ہو گیا تھا۔ تجھ بھی تو یہ کہاں سے آپ کو پہلے نہیں آتی تھی؟ آتی تھی، پھر لیکن وہ کہتے ہیں کورونا میں کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھو سب نے گربو والے بتڑک لگائے۔ پہلے میں نے کہا کہ مت ڈرو۔ جب کورونا تو واقعی نہیں تھا، لیکن وہ جو پہلے زور شور تھا پتہ نہیں تھا، اس وقت یہ لوگ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، لوگ اذیت اٹھاتے تھے۔ تو ہماری پشتو میں مثال ہے کہ ودت تیر شو مزید توت شو کی شادی گزر گئی، اب مزید جو ہوتا ہے وہ کیا نہیں ہو گیا، اب وہ گرم ہو گیا۔ تو یہ ہم نے طوافوں کے اندر طوافوں کا کیا حشر کر دیا، ہم نے نمازوں کا کیا حشر کر دیا۔ ہم نے اس بات کو بھی نہیں جان سمجھ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 فٹ یا 6 فٹ فاصلہ کرو، 10 فٹ کا کمرہ ہے، اس میں آپ کے ساتھ 4 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے، اور ایک گود میں ہے، اور ایک کیا وہ پھسلتا ہے، اسے چل رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 6 فٹ کرو، آپ مجھے 10 فٹ کمرے میں سنبھالو، کیسے سنبھال جاتے ہیں؟ اس بات کو بھی نہیں جان گئے کہ جہاز میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا 6 فٹ فاصلہ رکھو، جب بٹھاتے ہیں کہو کہ سیٹ پہ سیٹ بیٹھو۔ اب ایسی قوم جو اتنی کھلی باتوں کو نہ سمجھے، نہ اس کے پاس دل ہے نہ اس کے پاس آنکھیں ہیں۔ آپ افریقہ میں جائیں جہاں مسلمان ہے، وہاں اس کو یہی حکومتوں کو وہ کیا ہوتا ہے، چند ڈاکٹروں کو خریدو، چند اوپر کے حکمرانوں کو خریدو،
بس تو اس کا کام چلے گا، دوائیاں بھی بکیں گی، ترتیب بھی ہوگی. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید سے، قرآن کتاب اللہ سے حقیقی ایمانوں میں رخ مڑا ہے. نہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد رہا. سود نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر سود نہیں کریں گے تو پھر کیا کروں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود خور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جنگ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم آپس میں کیا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں دیتے. ہمارے اندر مواخات ختم ہوا. کفار پر ہم اعتماد کرتے ہیں، مسلمان پر اعتماد نہیں کرتے. تو اس میں بڑا کردار علماء کا بھی ہے کہ اگر وہ قوم کو ان چیزوں سے نکالے تو نکال سکتی ہے. وہ بجائے کہ اپنے اختلافی مسائل میں دست و گریبان ہو، اس کی بجائے قوم کے ذہن کو بنائے. پھر اس قوم سے پھر حکمران بنتے ہیں. حکمرانوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آسمان سے گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اوپر سے، بلکہ یہ نہیں ہمارے لوگوں میں سے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں. لیکن جب قوم کی حالت بری ہوتی ہے تو قوم سے بری لوگ اٹھائے جاتے ہیں. اگر قوم کی حالت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھے اچھے لوگوں کو سامنے لاتا ہے. تو یہ ہمارے اندر اس تحریک کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے آپس میں اختلاف کی کیا ہے اس کو وہ نکالا جائے، تاکہ وہ آپس میں جڑ جائیں، ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں. عربی عجمی کو بھائی سمجھے، عربی کو بھائی سمجھے، عجمی بھائی سمجھے، سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھے. تو اس افتراق و انتشار کے متعلق بات ہو رہی تھی. چند دن ہو گئے، لیکن درمیان میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ بیان کیا جاتا ہے. اس میں آج میں آپ کو 4 اصول شروع کروں گا. اگر اس پر امت عمل کریں تو ایک بات ہم نے اصلاحی مسائل کے متعلق کی تھی کہ آپ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی مسائل پر زور دے کر امت کو جوڑیں. اب دینداروں کی جماعتوں کے مسلک والوں کو 1-2 باتیں کرتا ہوں یہاں. ہمارے فضا ہمارے ہاں ایک ترتیب یہ ہے کہ توحید بیان کر کے طعن کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. وہ گویا توہین اور تحقیر کو توحید کہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک ہماری توحید پوری نہیں ہوتی جب تک ہم کسی بڑے کے، بزرگ کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ بولے. تو توحید کی آڑ میں جو ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں، یہاں بتایا جاتا ہے آپ کو کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچو. قرآن مجید میں کس قدر توحید بیان ہوئی ہے. اب یہ افدہ دیکھیں، قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے 2 آیاتیں تلاوت کی. فرماتے ہیں کہ بتوں کی گندگی سے بچو. شرک گندگی ہے، انتہائی بدبودار چیز ہے کہ آدمی
غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یا تو وہ ذات کے ساتھ شرکت شریک کرے، وہ تو کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرے، کسی کو مخلوق کو مأویٰ ملجا مشکل کشا حاجات روا سمجھے. پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر کہتے ہو کہ مجھے فلاں نے دیا ہے. اب یہ بات ہمیں بھی پائی جاتی ہے. ہر قسم کی بتوں کی گندگی سی، یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدہ لگانے سے، اس کی پرستش کرنے سے بچو. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی پرستش و عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. بچو. واجتنبوا قول الزور، جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. شرک کے ساتھ جھوٹ کو لگایا. شرک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ساتھ جھوٹ لگایا. اس دن میں نے کہا تھا آپ کو کہ جھوٹی ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کی تائید کرنے والے ہیں. دیکھو کبھی کبھی انسان خطا ہوتا ہے. آپ مجھے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی آوازیں دیتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، میں اعتماد کرتا ہوں، تو یہ اس وقت اس سے میں جھوٹا نہیں بنوں گا. اس دن میں نے یہ بات کی تھی. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ جھوٹی کو جھوٹا نہ کہے، سچا کہے. وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ تھا، میں بتاؤں گا آج. یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے، ڈاکٹر آپ کو جھوٹ بولے کہ آپ کا کیا ہے، اوہو تمہاری گردے میں تم تو کینسر لگا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کیا ڈاکٹر ہے، یقین کرو گے؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا. یہ تو آدمی جو سچا ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کہتے ہیں سب سچے ہوں گے، وہ جھوٹی پر کیا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ ایک تو جھوٹا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں بچنے کی وہ تائید کی. ایک یہ کہ آپ ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کو آپ تائید بھی کرتے ہیں کہ جھوٹ، اس کو جھوٹ کو سچ کہتے ہو، اس کی جھوٹ کو سچ کہتے ہیں. حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھی حیران ہوں، جھوٹا کہتا ہے کہ سچ کیوں کہتا ہے، میری جھوٹ کو سچ کیوں کہتا ہے. ایک جھوٹا تھا، بڑے لفنگا تھا، وہ بڑے جھوٹ بولتے تھے. اس کے ساتھ ایک وہ چپلوسی تھا. میں اس چپلوسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹی بات کو کیا کرتے ہیں. کس کی مطلب یہ ہے، ہمارے شیخ کا مطلب یہ ہے، ہماری وہ استاد کا مطلب یہ ہے، ہماری اس کا کیا، ہمارے لیڈر کا مطلب یہ ہے. وہ خوب سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے. میں ان لوگوں کے بارے میں کہتا تھا. تو اس کے ساتھ ایک چمچا تھا، وہ کہتے تھے جب وہ جھوٹ بولتا تھا تو اس کو کہتے پھر وہ سمجھ جاتا کہ کوئی جھوٹ بولی بات غلط ہو گئی، پھر وہ ٹھیک کرتا تھا. ایک بار اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بڑا مجمع تھا، کہو کہ میں شکار میں گیا تھا، ایک شیر کو مارو 50 گز تھا. تو اس چمچے نے کہا 50 گز نہیں ہوتا. وہ سمجھ گیا. وہ نے کہا جب قریب گیا تو 30 گز کا، تو اس کا خیال تھا کہ 30 گز تو ہوگا. اس نے 30 گز تو وہاں بہت لمبا ہوتا ہے. پھر اس نے کہا، پھر جب اور قریب ہو گیا تو 15 گز کا تھا. تو پھر اس چمچے نے کہا کہ تو نے کہا اب تو میں نے اس پر فیتا لگایا. اس نے جب میں فیتا لگایا تو کتنا تھا، 15 گز کا تھا. میں نے کہا میں نے فیتا لگایا، اب کیوں کیا کر دو.
تم مجھے جھوٹا سمجھو. اس نے کہا کہ نہیں سچ کہتے ہو. تو جھوٹوں سے بچو، جھوٹوں کی تائید سے بھی بچو. جب سمجھتے ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے پھر اس کی تائید کرتے ہو. آج کل اونٹوں کا دور ہے، ہمارے ہاتھ دیکھتے ہیں فوٹو لگائے جاتے ہیں تو خدا تصویریں کو دیکھو سب کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے. جب اونٹوں کو زمان آتا ہے کہتے ہیں حلال ہے حلال ہے حلال. اللہ سے ڈرو، اللہ کی قہر نازل ہو جائے گا. موبائل والی نہیں وہ جو آتی ہے اس میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ہے تصویر ہے یا یہ یا اس میں شعبہ ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب یہ تو بالکل فوٹو نکال کر کیا کرتے ہیں دیواروں پر لگاتے ہیں، مسجدوں پر لگاتے ہیں، بچاروں پر اللہ کی گھروں پر لگاتے ہیں. محفوظ نہیں ہے. پھر یہ بات جب کربوغ شریف کا آ گیا، طبیعت تو ویسی بھی خراب تھی. جب کربوغ شریف کی طرف آ گئی یہ سادہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بس اب ہم پیغمبر کو پہنچ گئے. ایسے شور شرابہ لگایا، اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور 1000 روپے ماہ نہیں ملتا، لیکن حرام لگاتے. حلال کا سل دے کر حلال 1 لاکھ حلال کو کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں، 1000 اس کو ملتے ہیں حرام. کہیں گلی کوچی میں کچھ 5-6 روپے وہ چوری کر کے وہ لائے گا گھر میں. تمہارا حال میں ایسا کر رہا تھا کہ جھوٹوں سے بچو. حنفاء اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کے باطل سے کٹ کر خاص اللہ تعالیٰ کے ہو کر ہو جاؤ. کتنی سیدھی بات بتائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور پھر فرمایا کہ اس طرح تم جاؤ غیر مشرکین بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شرک کرنے والے نہ بنو، شرک کرنے والے نہ بنو. پھر شرک کا وبال بتایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. انسان جب توحید کے راستے کو پر چلتا ہے تو بلندیوں پر چلتا ہے، بلند ہوتا چلتا ہے، بلند ہوتا چلتا ہے، بلند ہوتا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب خاص اس کو نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ شرک کرتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے، دل کی رسی ٹوٹ گئی اب، کیونکہ وہ اب ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، دل کی رسی اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گئی. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ بلندیوں پر جا رہا تھا، اب وہ گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اسے پرندے نے اچک لیتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی آدمی گر جاتے ہے تو یا پرندہ اچلے گا یا کوئی ہوا آئے گا اس کو دور گڑوں میں پھینک دے گا، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، یا اسے ہوا اڑا کر کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. توحید ستون ہے، بنیادی ستون ہے، بنیادی حکم ہے. اس پر پوری دین کے کیا دار و مدار ہے. جب توحید نہ ہو، ایمان نہ ہو تو کیا ہے، تمام اعمال بیکار ہے. لیکن توحید کے نام پر، اتنی مبارک نام پر اللہ والوں کا تحقیر کرنا کس قدر بے دینی اور کس قدر توحید سے دور بات ہے. میرے اس کے ساتھ میں اس کی طرف یکسو ہوں. اب جو یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کی راستے پر اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھ میری محبت ہوگی نہیں ہوگی، بتاؤ بھائی. جب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ چشمہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا یہ چشمہ ہے، اس کی پگڑی ہے، اس کا یہ رومال ہے. جب اللہ تعالیٰ سے تمہاری محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی تو پگڑیاں نہیں ہیں،
ہماری طرح، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ اس کی کیا ہوگی؟ محبت ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستوں سے بغض ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، اور اس کی دشمنوں سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، پھر بھی ہم توحیدی ہیں۔ تو یہ کیسی محبتیں ہیں، کیسے تعلقات ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس کو تو نہ پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کرتے ہیں اس کو تو پسند کرتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں۔ یہ توحید ہے؟ بتاؤ ہم لوگ، اب بتائیں آپ۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، یعنی جس چیز جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہے، مسجد کا اللہ تعالیٰ کو محبوب گھر ہے اس کے ساتھ اس کی محبت ہے، رسول اللہ اس کی پیغمبر ہوتا ہے اس کی محبت ہے، کیا ہے اس کے ساتھ محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ محبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، ہمیں دین پہنچایا، دین سے محبت ہے، دین پہنچانے والوں سے محبت ہے، دین پہنچانے والوں سے محبت ہے۔ لیکن اگر آپ کو دین پہنچانے والوں سے بغض ہے اور جو دین سے دور ہے، جو دین کے خلاف بولتے ہیں، جو دین کے خلاف دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تم اس کے پیچھے لگے ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو جس قوم ملک سے محبت ہوتی ہے اس کی جھنڈے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے آپ کے لیڈر ہوتا ہے، اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، کیسے آپ اس جھنڈے کو کیا لمبا لمبا کرتے ہیں، پڑا پڑا پر کیا لہراتے ہوتے ہی نہیں ہوتا، اس کو یوں ہی کرتے ہو، گرنے نہیں دیتے۔ پاکستان میں جب آپ کو جھنڈا آپ کا ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ ترانہ گا گا کر کے کیا کرتے ہیں، پاک سرزمین شاد آباد، اللہ پر شاد آباد رکھے، دین سے شاد آباد کرے اس کو۔ پھر اس کو آرام آرام سے اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا جھنڈا ہے۔ کیا ہے جھنڈا؟ کیا ہے؟ شعیرہ ہے، کیا ہے؟ ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ توحید کے نام پر کیا ہو، توہین شروع کر دو۔ شاعر اللہ کی تعظیم یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے؟ سمجھ آئی بات؟ یہ تو شعیرہ ہے، یہ ایک رسول اللہ ہے، کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑی وہ ہوتا ہے، ایک سفیر ہے، ایک جھنڈا ہے۔ کسی کی جھنڈے کو جلا دیں شاید اتنا خفا نہ ہو جائے، لیکن کسی کی سفیر کو مار دیں قوم اس پر کیا ہو جاتی ہیں، پوری لڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اعلان جنگ ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلان سے ہوتا ہے، کہو کہ فلان سے نہیں ہوتا، فلان سے نہیں ہوتا۔ تو توحید کے نام پر تحقیر سے بچیں۔ اس قرآن مجید کو دیکھیں، اس میں بہت زیادہ شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اقنوم، خدا کا بیٹا کہا گیا۔ اس کی والدہ کو کیا وہ کہا کہ اس کو کیا کیا باتیں اس کی جاتی ہے، خدا تک ہر کسی کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی قرآن مجید میں کہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی کیا ہے کہ عیسیٰ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات آپ کو ملتی ہے قرآن مجید میں؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ معجزات اس کو دیے تھے، اس کی معجزات بیان کی، اس کی وہ مدح کی، اس کی کاموں کی وہ کیا وہ کس نے یہ کام کیے اور لوگوں کو بلایا اللہ تعالیٰ کے پاس، حتیٰ کہ جولی میں بھی بلایا۔ جولی میں بھی کیا تھا، اس نے وہ گویا ایک قسم کی تبلیغ کی کہ میں اللہ اپنی والدہ کی پاکیزگی بیان کی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے قرآن مجید میں موجود ہے تمہارے۔ تو توحید
بیان کریں، ڈنکی کی چوٹ بیان کریں، پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کرونا نہیں ہے، کرونا سے مت ڈرو، خدا سے ڈرو، پوری دنیا ایک طرف ہوگی، آپ اکیلا ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ مساجد کو کھلے رکھو، نہ ڈرو، حکومت چھڑ آئیں گی، بس کچھ نہیں کہہ سکتے تو، لیکن تائید مت کرو، تائید مت کرو۔ اب وہ کیا کیا آئے گا، دجال کل آئے گا، اس کے ساتھ ایک گروپ یاد بتا دیتا ہوں ابھی سے، اس کے ساتھ ایک پوری جماعت بظاہر دینداروں کی ہوگی، کہ اس کے پر دین کا لیبر ہوگا۔ ویسے تو اس کی دجالی نہیں چلے گی، اس کے لیے یہی کوئی جیسا کرونا کے لیے ہم نے کیا وہ کیسے کیسے حدیثوں کو توڑ مروڑ کر دیا، کیا نہیں کیا۔ یہی بات جب وہ کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے تو خدا جانتا ہے۔ یہ چیزیں آنے والی ہے، اس لیے ایمانوں کو مضبوط کریں۔ اس لیے آپ کو کہا گیا کہ سورۃ کہف پڑھا کرو۔ سورۃ کہف میں کیا ہے؟ اعتماد اللہ ہے، کیا ہے؟ کفر کی بات نہیں مانی، پہاڑوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، لیکن قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا۔ ایک باغ والوں کا قصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی بات ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیا ہوتا ہے؟ خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو علماء کا اس وقت یہ کام، ابھی یہ کام ہے کہ لوگوں کے دنوں سے خوف نکالا کرے۔ یہ نہیں کہ تمام دن اس کے پیچھے پڑو۔ جو بزرگان دین ہے، ہمیں دین سمجھایا ہے، اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑ جائیں اور ان کو تحقیر کریں۔ اور یاد رکھیں، جو لوگ بڑوں کی تحقیر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں۔ اس وقت تو بڑا نہیں سکتا کہ اور بڑا ہے، تو کیسے بڑا بنے گا؟ جب تک وہ سب بڑوں کو کیا کرے کہ یہ بھی بڑا نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں کیا ہوں؟ تنہا بڑا ہوں۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو ہمارے ہاں جو اصول بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہے، پہلا اصول کہ توحید کو بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، عزتوں کا دینے والا، ذلتوں کو دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قرآن پر سیدھا رکھو، ہر ایک آپ کے ہر ایک بات کی، آپ کے ایک عمل کی، آپ کے ایک حرکت کی، آپ کے ایک ارادے اور خیال کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا تم نے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو جب آدمی ایسا کرے گا تو متقی بن جائے گا، ورنہ اگر تم آپ کو مسئلہ اولا و خلاف اولا کا ہے، اولا خلاف اولا، کہاں ہاتھ رکھنا چاہیے نماز میں، کہاں تک اٹھانا چاہیے، اس پر تم پھر جب مخالف ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی وار سے، تلوار سے نہ امام شافعی رحمۃ اللہ بچتا ہے، نہ تمہاری حضرت امام حنیفہ سے بچتا ہے، نہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ بچتا ہے، اور نہ پھر کیا ہوتا ہے، تمہاری توہین کی داریں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہتان لگاتے ہو، غیبت کرتے ہو، صاف حرام کاموں کو اختیار کرتے ہو۔ مسئلہ کیا تھا؟ اولا غیر اولا کا تھا۔ یہ بالکل پٹھانوں کی دشمنی کی طرح ہے۔ ہمارے پٹھانوں کی لڑائی مرغی پر ہوگی، کیا مرغی پر لڑائی ہوگی، یہ مرغی میری ہے، وہ کہتے ہیں یہ مرغی میری ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جرگہ بلاتے ہیں کہ یہ مرغی کس کی ہے۔ اس پر پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف بھی دم بذبح ہوتا ہے، دوسری طرف پر بھی دم بذبح ہوتا ہے۔ دم بذبح کرتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا، کل کریں گے، پھر
پھر دوبارہ اس پر 20 بکرے ایک طرف، 20 ایک بکرے دوسری طرف وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے کیا مرغی کی لڑائی ختم نہیں ہو جاتی. یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، اخلاقی مسئلہ. یہاں سے بھی بڑے بڑے حرام، بڑی بڑی کفر کی باتیں کرتے ہیں، گناہ کر کے ہم کرتے ہیں، اس کو جائز بھی کہتے ہیں کہ جہاد ہے. دوسری طرح بھی یہ ہوتا ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کیا سمجھتے ہو، کہتے ہیں کہ میں اس کو مستحب سمجھتا ہوں. دوسری کو کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، کہتے ہیں میں اس کو مکروہ تنزیہ سمجھتا ہوں. اب یہ جو لڑائی ہے ہماری. تو یہ ایک بات ہوگی، توحید کی آڑ میں توحید نہیں کریں گے. انشاءاللہ پھر کل بتاؤں گے کہ محبت کی آڑ میں کیا کرے، اس کی پر بھی تفصیلی بات ہوگی. یہ اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. بات یہی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نامزد چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہ دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے کرتے ہیں. اس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو چیز منسوب ہو اس کی بھی وہ عزت کرتی ہے. انشاءاللہ باقی بات کریں گے.